ایک اڑنے والا گھوڑا اور عید۔ ایک لڑکا جس کا نام رحمان تھا اپنی ماں آسیہ کے ساتھ رہتا تھا۔ آسیہ ایک غریب عورت تھی، وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی جس سے اس کا اور اس کے بیٹے کا گزارا ہوتا۔ اکثر اوقات دونوں ماں بیٹے خالی پیٹ ہی سو جایا کرتے تھے۔ رمضان بھی ایسے ہی گزر گیا۔ آج آسیہ کا آخری روزہ تھا۔ گرمی اور پیاس کی وجہ سے آسیہ کی طبیعت بگڑ گئی۔ وہ چکر کھا کر زمین پہ گر گئی۔ اپنی ماں کو گرتا دیکھ رحمان بھاگتا ہوا ماں کے پاس آیا۔ امی جان اٹھیے، کیا ہوا آپ کو؟ پلیز اٹھیے امی جان۔ رحمان کی بہت کوششوں کے بعد بھی جب اس کی ماں نہیں اٹھی تو اس نے گھڑے میں سے پانی ڈالا اور اپنی ماں کو پلا دیا۔ پانی پلانے کے تھوڑی دیر بعد اس کی ماں کو ہوش آ گیا۔ او رحمان، یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے مجھے پانی پلا دیا۔ میرا روزہ تھا میرے بچے، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ تو بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ آسیہ اپنے رب سے دعا مانگنے لگی۔ یا اللہ، میرے بچے کو معاف کر دو۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے، وہ بہت معصوم ہے۔ مجھے معاف کر دیجیے امی جان۔ جب آپ زمین پہ گری تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں بھول گیا تھا کہ آپ کا روزہ ہے، اس لیے میں نے آپ کو پانی پلا دیا۔ آپ کے علاوہ میرا کوئی بھی نہیں ہے ماں، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ رحمان نے جب بہت معصوم انداز میں اپنی ماں سے محبت کا اظہار کیا تو اس کی ماں کا دل بھر آیا۔ میرے بچے، اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے اور تمہاری ساری خواہشات پوری ہوں۔ میری ساری خواہشات تو آپ ہی کے ساتھ جڑی ہے امی جان، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ میں جلد سے جلد بڑا ہو جاؤں اور جو کچھ آپ میرے لیے کرتی ہیں وہ سب کچھ میں آپ کے لیے کروں۔ بس یہی ایک خواہش ہے میری امی جان۔ میرے بچے، تمہارا پیار مجھے دنیا کی سب سے امیر عورت بنا دیتا ہے۔ بے شک ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن خوش رہنے کے لیے ہم دونوں کا پیار ایک دوسرے کے لیے کافی ہے۔ اتنا کہہ کر آسیہ کا دل بھر آیا اور وہ رونے لگی، کیونکہ عید پہ پہننے کے لیے اس کے پاس نہ نئے کپڑے تھے اور نہ ہی اچھا کھانا موجود تھا۔ دونوں نے روزہ افطار کیا اور آسیہ رحمان سے آج جلدی سو جانا رحمان، صبح عید کی نماز کے لیے جلدی اٹھنا ہے۔ دونوں ماں بیٹا بستر پر لیٹ گئے، لیکن دونوں کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ پھر دونوں ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے۔ اے اللہ، میرا بیٹا ہمیشہ خوش رہے اور اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اے اللہ، میری ماں کو وہ سب کچھ مل جائے جس کی وہ مستحق ہے اور ان کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اور ایسے ہی دونوں ماں بیٹا سو گئے۔ رات کے آدھے پہر آسمان پہ ایک سفید گھوڑا اڑتا ہوا آیا اور آسیہ کے گھر کے پاس آ کر رک گیا۔ گھوڑے نے آسیہ کے گھر کو ایک محل میں بدل ڈالا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھر کے اندر بہت سارا نیا سامان، نئے کپڑے اور کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں آ چکی۔ صبح جب آسیہ کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے گھر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے جلدی سے رحمان کو آوازیں دی۔ رحمان، رحمان اٹھو، جلدی اٹھو رحمان۔ ماں کی آواز سن کر رحمان بھی اٹھ بیٹھا۔ یہ تو کوئی محل ہے ماں، ہم یہاں پر کیسے آئے؟ دیکھیے تو کتنا سارا کھانا اور نئے کپڑے پڑے ہیں، یہ تو کوئی خواب لگ رہا ہے۔ آسیہ نے جلدی سے اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھا اور واپس آ کر اپنے بیٹے سے بولی۔ نہیں بیٹا، یہ کوئی خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن میں حیران ہوں، یہ سب کیسے ہوا؟ میں نہیں جانتی میرے بچے۔ وہ دونوں ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ان کا ہمسایہ رئیس ان کے گھر پہ آیا اور کہنے لگا، آسیہ بہن، رحمان بیٹے، آپ دونوں کو عید کی بہت مبارک ہو۔ کیسے ہیں آپ؟ آپ کو بھی عید کی بہت مبارک ہو رئیس بھائی، ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ بہن، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ جی بتائیے بھائی۔
कल रात मैंने आपके घर पे एक सफेद घोड़े को उतरते हुए देखा। उस घोड़े पर एक आदमी भी बैठा हुआ था। ये आप क्या कह रहे हैं? उड़ता हुआ सफेद घोड़ा? मैं सच कह रहा हूँ बहन, वो घोड़ा सच में आपके घर के पास आके रुका और कुछ ही देर बाद आपका घर एक महल में बदल गया। ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है, मुझ पर यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। रहमान ये सब कुछ सुनकर अपनी माँ से बोला, अम्मी जान, मैंने कल रात अल्लाह से दुआ मांगी थी। मुझे लगता है वो दुआ कबूल हो गई है। अब आप हमेशा खुश रहेंगी। रहमान की बात सुनकर आसिया बोली, तुमने क्या दुआ मांगी थी रहमान? यही कि मेरी माँ को दुनिया की सब आसाइशें मिल जाएं और उनकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएं। मेरे बच्चे, मैंने भी तुम्हारे लिए यही दुआ मांगी थी और देखो, हम दोनों की दुआ कबूल हो चुकी है। ये सब सुन के रईस बोला, आप बहुत मेहरबान, मेहनती और ईमानदार लोग हैं। आप इन सब चीज़ों के मुस्तहिक थे। आपने इस गुर्बत में भी दिल से रोज़ा रखा और अल्लाह ताला से दुआ की। उसने आप लोगों की दुआएं सुन ली और आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो गई हैं। उसके बाद रहमान मस्जिद नमाज अदा करने के लिए चला गया। अब दोनों माँ बेटा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगे और खुशी खुशी रहने लगे।